السلام علیکم جی۔ 28 مئی جی یوم تکبیر کے نام سے پاکستان کے اندر منایا جاتا ہے۔ یوم تکبیر جو ہے وہ دن ہے جب پاکستان نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ اس وقت نواز شریف صاحب جو تھے وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم تھے، اور وہ جو تھے فائنانشل جو انہوں نے ریفارمز انٹروڈیوس کروائی تھیں 1990 والی جو ان کی وزارت عظمیٰ تھی اس کے دوران انہوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو تھی ان کے خلاف مزاحمت جو تھی وہ مذہبی طبقے کی طرف سے آ رہی ہے۔ قاضی حسین احمد مذہبی طبقے کو لیڈ کر رہے تھے اور مولانا سمیع الحق اور یہ سارے لوگ ان کے ہمراہ تھے۔ تو اس وقت انہوں نے جو تھا اپنے 96-97 والے ٹرم کے اندر انہوں نے ضروری خیال کیا کہ جناب ہم یہ جو اسلامی قوانین ہیں ان کو قانون کا حصہ، آئین کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو وہ جب بنانے لگے تو پیپلز پارٹی نے شور ڈال دیا کہ یہ جناب امیر المومنین بننے لگے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے جیالے اور ترقی پسند آج تک نواز شریف کی کہ اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ انہیں سب سے زیادہ تو غصہ جو ہے وہ دوسری آئینی ترمیم پہ ہونا چاہیے نا، جس کے ذریعے ہم نے 74 کے اندر جو ہے وہ ایک طبقے کو فارغ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں کیونکہ یہ اپنا کیا نام ہے فائنلٹی آف دا پروفٹ ہوڈ، یعنی کہ ختم نبوت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، تو ہم نے ان کو فارغ کر دیا تھا۔ تو ان کو غصہ بھٹو صاحب پہ نہیں ہے، غصہ بھی بڑا سلیکٹیو ہوتا ہے نا، عقل مند ہوتا ہے ہمارے ترقی پسندوں کا اور جیالوں کا غصہ، اس کا وہ کریڈٹ اون کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نواز شریف نے اس کو ہی انکلکیٹ کرنے لگا تھا، اس کے اوپر امیر المومنین کا الزام لگا دیا گیا۔ نواز شریف کا خیال تھا کہ ادھر سے مزاحمت آتی ہے یار، ان کو شامل کرتے ہیں مین سٹریم کے اندر، ان کے مطالبات کو قانون کا آئین کا حصہ بناتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اس کا حصہ بنانے لگے سب سے پہلے سمیع الحق اور مولانا اپنا قاضی حسین احمد مخالفت پہ، بھئی آپ کی تو ڈیمانڈ تھی، آپ کی ڈیمانڈ پوری کرنے لگے، آپ ادھر آ جائیں۔ قاضی صاحب دوجے پاس سے ہو گئے، ساڈا دل ہی کھٹا ہو گیا یار، میرا مطلب ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یار، یا تو آپ اس کا مطالبہ نہ کریں۔ اب مطالبہ پورا ہونے لگا تو اب اس مطالبے کے جس کے نتیجے کے اندر عمران خان نواز شریف جو ہے وہ خصوصی پاورز چاہتا ہے، وہ خلیفۃ المومنین بننے لگا ہے یا بننا چاہتا ہے۔ یہ آج تک جو ہیں وہ ڈسٹارٹڈ جالات جو ہیں وہ آج تک اس کو مختلف محفلوں میں بیٹھ کے بڑی ڈٹائی سے اس آرگومنٹ کو کرتے ہیں۔ اب تاریخ واضح ہو کے سامنے بھی آ گئی لیکن وہ کری جا رہے ہیں۔ اینی ہاؤ، اب جناب اس کے بعد پھر موقع آیا، واجپئی صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے پاکستان کو یہ موقع فراہم کیا، انہوں نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ پاکستان کے اندر بڑا ڈپریشن تھا اس وقت، جو تھا یہ 24/7 میڈیا تو نہیں پاکستان میں آیا تھا، انڈیا میں آیا ہوا تھا، اور انڈیا کے جو چینل تھے وہ پاکستان کے اندر جو بیم ہوتے تھے اس کے اندر وہ بیٹھ کے بڑی بڑی مونچھوں والے سے لے کے کلین شیو تک جو بھی انڈین جو تھے وہ صبح سے شام تک جو پاکستان کو دھمکاتے تھے اور اس کی اوقات یاد دلاتے تھے، اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے، اچھل اچھل کے ان کی ناریاں جو تھی وہ اچھل اچھل کے سکرین سے باہر آ رہی ہوتی تھیں۔ وہ اس زمانے کے اندر پاکستان کے اندر کیبل نئی آئی تھی اور پھیلنا شروع ہوئی تھی، اور اس کے اوپر نیوز کے چینل صرف انڈینز ہی دکھتے تھے، نیوز اور کرنٹ افیئر کے، اور وہ سارے پاکستان کے اندر آن ہوتے تھے۔ پھر فوری طور پہ پاکستان نے وہ والے چینل جو تھے وہ نیوز کے چینلز کے اوپر جو پابندی لگی تھی اس دور میں لگی تھی کہ وہ اپنا پروپیگنڈا جو تھا اس سے قوم کے اندر ایک ڈیپ ڈپریشن چلا گیا۔ نواز شریف نے پھر ڈپریشن سے کڈیا اور وہ دھماکے کیے۔ لیکن دیکھیے اس قوت کا دنیا کے اندر 5 ٹیکنالوجی ہیں، اور نیوکل ٹیکنالوجی ان میں سے ایک ہے۔ تو ایک ٹیکنالوجی کے اوپر اگر ہم نے اس کا عبور حاصل کر لیا تو اس کے ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ کیا اس کے ہمیں جو ہے وہ حاصل ہوئے، جسے کہنا ثمرات کے حاصل ہوئے۔ ثمرات اس کے یہ حاصل ہوئے کہ اس سے ہم بہت عرصہ پہلے سے ہی یہ جو مختلف جگہ کے اوپر نلور ہے یا نور ہے یا اس طرح کے ریڈیشن کے ذریعے کینسر کا علاج کرنے کے مختلف مراکز جو بنے ہوئے ہیں پاکستان میں 27 کے قریب ہیں جہاں پہ کینسر کا علاج ہوتا ہے۔ لیکن میڈیا کے ذریعے آپ کو یہی بتایا گیا کہ شوکت خانم ایک ہی ہسپتال ہے جس میں کینسر کا علاج ہوتا ہے، حالانکہ وہاں پہ کینسر کا علاج نہیں ہوتا، وہاں پہ ہڈی کا علاج بھی ہوتا ہے، وہاں پہ دماغ کا علاج بھی ہوتا ہے، وہاں پہ قبض کا علاج بھی ہوتا ہے، وہاں پہ بواسیر کا علاج بھی ہوتا ہے، وہاں پہ معدے کا علاج بھی ہوتا ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا واحد اسٹیٹ آف دا آرٹ، جس طرح عمران خان جو ہیں وہ اسلامی دنیا کے واحد رہنما ہیں،
ہے مسلم ورلڈ کے. اسی طرح شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے وہ دنیا کا واحد کینسر ہاسپٹل ہے, اور واقعی وہ دنیا کا واحد کینسر ہاسپٹل ہے جہاں پہ مریضوں کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ ڈیل کیا جاتا ہے. دنیا کے اندر وہ تجربات کرنے کے لیے جو چوہوں پہ کیے جاتے ہیں, جو میرا مطلب ہے کہ جانوروں پہ کیے جاتے ہیں دوائیوں کے تجربات, وہ شوکت خانم کے اندر انسانوں پہ کیے جاتے ہیں. اور پھر اس کا ڈیٹا جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کے سالے کی جو فارماسوٹیکل فرم ہے اس کو باقاعدہ بیچا جاتا ہے. تو کتنا آسان ہے کہ آپ جانوروں پہ پہلے تجربات کرتے ہیں, پھر ایک جنریشن, سیکنڈ جنریشن, تھرڈ جنریشن کر کے پھر آپ اس کو لے کے آتے ہیں انسانوں کے اوپر, اور انسانوں میں بھی پہلے آپ کہتے ہیں کہ جی والنٹیئر کرے کوئی کہ اگر اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہو گیا تو ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی, پھر جا کے وہ دوائی جو ہے وہ انسانوں کے لیے فٹ قرار دی جاتی ہے اگر اس بندے کے اوپر پازیٹیو رزلٹ آ جائے. کو جا کے آپ وہاں پہ دوائی بنائیں, یہ سارا درمیان میں سے چوہے اور بلیوں کے اوپر جو آپ کر رہے ہیں ٹیسٹ, یہ فارغ کریں. شوکت خانم میں جو بچہ داخل ہے کرک کے کسی دور دراز گاؤں سے آیا ہوا, اس کے اوپر تجربہ کریں, کامیاب ہو گیا تو اس نے جناب کہنا عمران خان دے جلسے چ آج میں میرا ناچنے کو دل کاٹتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ مر گیا تو اللہ حکم, ٹھیک ہے. اور دوائی چیک ہو گئی, اس کا رزلٹ لمحہ بلمحہ کا جو ہے وہ ڈیجیٹل اس کے ٹیب کے اوپر ایسے ایسے کر کے فیڈ ہو رہا ہے اور لائیو جا رہا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, اس طرح کی کوئی ہیومن لیب اس دور کے اندر کسی فارماسوٹیکل کمپنی کو دستیاب ہو سکتی ہے؟ نہیں نا. تو خیر, وہ جو اس نیوکلیئر سے جو ہم 27 اور اب 29 ہو گئے ہاسپٹل جن کے اندر انسانوں کو کینسر سے نجات دلا رہے تھے, وہ نلیفائی ہو گئے, اور ایک تجربہ گاہ جہاں پہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, جانوروں کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے ان کو, اس کو ہم نے مسیحا بنا کے پیش کر دیا. تو ایٹمی ٹیکنالوجی سے ہمیں فائدہ کیا ہونا تھا بھئی؟ جو اچھا اس کے بعد آگے آ جائے. اس کے بعد اس سے کیا ہوتا ہے ایٹمی ٹیکنالوجی سے کہ آپ ایسے بیج جنریٹ کرتے ہیں, ایسے اپنا بیج بناتے ہیں, ان میں سے اس بیج کا جو نیگیٹو خصوصیت ہوتی ہے جینیٹیکلی اس کو ریموو کر دیتے ہیں اور پازیٹیو خصوصیت رہ جاتی ہے. یوں 40 من فی ایکڑ پیداوار دینے والی گندم جو ہے وہ 240 من گندم فی ایکڑ پیداوار دینا شروع کر دیتی ہے. یہ والے تجربات ہم نے کرنے تھے کیے, اور ان کے بیج جو تھے وہ تخلیق ہوئے, لیکن وہ چونکہ رانوں کا قبضہ ہوتا ہے, جٹوں کا قبضہ ہوتا ہے اس طرح کے کسی بھی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اوپر, تو وہ رانوں کو اور ان کو ہی ملے, باقی پوری قوم جو تھی ان سے محفوظ رہ گئی. اور کنیاں کہ رانیاں دیاں یا وڑیچاں دیاں زمیناں ہونگیاں, وڑائج تو سارے بیچ کے تھے ٹرانسپورٹ آ گئے انہیں وڑائج تے آ رہا, ٹھیک ہے. تو میرا مطلب ہے کہ ذات پات کی بنیاد میں وڑائج میرے بڑے اچھے دوست ہیں, رانے بھی بڑے اچھے دوست ہیں, لیکن میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں یار کہ وہ جو ہیں وہ مخصوص بنے وہ بیج, بنائے گئے وہ بیج, ٹھیک ہے, دنیا میں جا کے ایوارڈ لے کے آئے, لیکن ون ریزن اور دا ادر وہ عام کسان تک اس کی آج تک رسائی نہیں ہو سکی, اور اسی لیے کسان کی حالت خراب ہے اور ہم خوراک کے معاملے میں خود کفیل نہیں ہیں. یہ بھی ایک بات اپنی جگہ کے اوپر ہو گئی. تیسرا اس کا میڈیکل, اور اس کی تو میں نے بات کر دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے شعبوں کے اندر اچیومنٹ تو ہوئی, لیکن اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا, اور ہائی لائٹ جس چیز کو کیا گیا وہ اس اچیومنٹ کی ڈسٹورشن تھی. ہم جو ہیں ہم نے اس سے بجلی بنانی تھی, اور بجلی بنانے کے ہم نے کارخانے لگائے اور کارخانے لگتے رہے. اب چائنا جو ہے ٹیکنالوجی تو ہمیں آ گئی تھی, لیکن ظاہر ٹیکنالوجی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارا بزنس مین اتنا ایڈوانس نہیں چلا گیا ہوا تھا, اس لیے ہمیں اس ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو پرزے یا پیرامیٹرز لانے پڑے وہ سمگل کر کے باہر سے لانا پڑے. اگر ہمارے ہاں بیسک ٹیکنالوجی اس لیول تک لفٹ ہوئی ہوتی کہ ہمیں باہر سے وہ چیزیں نہ لانی پڑتی تو ہم ترقی کر گئے ہوتے. تو میرا مطلب ہے کہ ہم جو تھے ویسے ہم نے گجرانوالے سے بڑا کام لیا, ٹھیک ہے, نیوکلیر انریچمنٹ کے حوالے سے ہم نے گجرانوالے سے بڑا کام لیا, لیکن اس کے نتیجے کے اندر جو اس ٹیکنالوجی کو ٹرانسلیٹ کر کے بنیادی ٹیکنالوجی کا حصہ بنانا تھا وہ ہم نے نہیں بنایا. وہاں پہ بھی ہماری ورکنگ جو ہے وہ وہی دور قدیم کی جو ورکنگ ہے اسی کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے. تو ایٹمی یہ جو ہے یوم تکبیر جو ہے یہ کیوں ممکن ہوا
کہ بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. ٹھیک ہے, گھاس تو ہم نے کھائی اور ایٹم بم بھی بنایا, لیکن بھٹو صاحب کو ہم نے لٹکا دیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا قصور تھا کہ انہوں نے پاکستان کا دفاع جو تھا وہ ناقابل تسخیر بنانے کا اعلان کیا تھا اور اس کے اوپر عمل کیا تھا. اور وہ جو بیٹھا ہوا تھا ڈاکٹر منیر احمد, کیا نام ہے وہ, روا سے جو ہدایات لیتے تھے, اور دوسرے صاحب جو تھے, یہ صاحبان کچھ نہیں کر رہے تھے. تو ان کو ان کے حالت پہ چھوڑ کے ایک الگ سیٹ اپ قائم کیا گیا جس کے لیے ڈاکٹر قدیر صاحب تشریف لائے اور انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دے دیا, لیکن بھٹو صاحب کو لٹکا دیا گیا. ڈاکٹر قدیر صاحب جو تھے وہ اپنا ایک شائننگ مستقبل چھوڑ کے, ڈاکٹر قدیر جب وہاں پہ کام کر رہے تھے تو ان کے اس زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے فیلکن جایا کرتا تھا. ڈاکٹر صاحب کمرشل پہ ٹریول نہیں کیا کرتے تھے, فیلکن ان کو ایک جگہ سے لے کے اٹھتا تھا اور دوسری جگہ پہ جاتے تھے. وہ ڈاکٹر وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آیا, آخری عمر میں اس کو ہم نے قید میں ڈال دیا اور وہ قید تنہائی میں اس دنیا سے چلے گئے. یہ اس کے دوسرے خالق جو ہیں اس کا انجام. اور تیسرا جس نے ایٹمی دھماکہ کیا, میاں نواز شریف. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ تینوں کردار ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں ضیاء الحق کو بھی شامل کر لیں, تو ضیاء الحق صاحب کو بھی تو طیارے میں ہی مارا نا جی. ٹھیک ہے نا, جن لوگوں نے بھی اس ایٹمی صلاحیت کے حوالے سے اس ملک کے لیے تھوڑا سا بھی کام کیا ہے ان کو نیچرل موت نصیب نہیں ہونے دی گئی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے میاں نواز شریف صاحب کو, اللہ تعالیٰ ان کو قائم دائم رکھے, ان کو صحت دے. میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اب تک جو باقی تین کردار ہیں ان کی موت نیچرل نہیں تھی. سمپل از دیٹ. تو یہ بھی ذرا غور کرنا چاہیے کہ یہ سسٹم کے اندر کیا چیز ایگزسٹ کرتی ہے. یہ سسٹم نے ان کو کیا نا, یہ سارا کچھ کیا. تو بہرحال یہ ہے 28 مئی کا پروگرام, 28 مئی کا پیغام جو ہمیں اور آپ کو اپنے اوپر سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ کیا ہم نے اپنے قوم کے تمام ہیروں کے ساتھ ایسے ہی کرنا ہے. ہیروز کے ساتھ, اور ہیرے بھی ہیں جی, وہ ہیروں کے ساتھ ہم نے ایسے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, قائد اعظم کی جو ایمبولینس بھجوائی جاتی ہے اس کا پٹرول ہی مک جاتا ہے. تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہے, اس پہ آپ سوچئے گا. 28 مئی کو ہمیشہ کی طرح, جب سے میں یہ ولاگ ہم نے شروع کیا ہے 2016-17 سے, تو ہم 28 مئی کے دن پروگرام ضرور کیا کرتے ہیں. جس وقت یہ دھماکے ہوئے تھے اس وقت میں اور رفیق غوری مرحوم جو تھے, اللہ تعالیٰ ان کو کرور جنت نصیب کرے, اکٹھے تھے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا.